وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله وعده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور انہوں نے یوں کہا کہ جہنم ہم کو چھوئے گی بھی نہیں، ہاں مگر چند دنوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے، کیا انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کر رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عہد کے خلاف نہیں کریں گے، یا وہ اللہ پر ایسی بات کہہ رہے ہیں جس کو وہ خود جانتے نہیں ہیں؟ کیوں نہیں کہ جس شخص نے برائی کی اور گناہ اس کو گھیر لے گا، اور یہی لوگ جہنم والے ہیں، اور یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہی رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئیں گے، نیک اعمال کریں گے، یہ لوگ جنت والے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ جنت ہی میں رہیں گے۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے خیال کو بیان کیا ہے۔ ان کا ایسا سوچنا تھا، ایسا کہنا تھا کہ یہود یہ کہتے تھے کہ ہمارے خاندان کے اندر بڑے بڑے نبی آئے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ سارے نبی وہ ہیں جو بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ تو یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ہم میں بہت سارے نبی آئے ہیں اور اتنے بڑے بڑے نبی، بڑے پائے کے نبی جن کو اللہ نے کتابیں بھی عطا فرمائیں، تو ان کا ایسا کہنا تھا کہ ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے، جہنم ہم کو چھوئے گی بھی نہیں۔ اسے کہا یہاں پر وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ ہم کو جہنم چھوئے گی بھی نہیں مگر تھوڑے دنوں کے لیے، یعنی اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو چند دن رہ کر واپس آ جائیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ایام معدودہ اس لیے انہوں نے کہا کہ چند دن اس لیے رہیں گے کہ ان کے پہلے ان کے بڑوں نے گوشالہ پرستش کی تھی، یعنی گائے کی پوجا کی تھی 40 دن تک۔ تو اسی لیے لوگ کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ہم کو جہنم میں داخل بھی کر دیا تو 40 دن، اس سے زیادہ نہیں، پھر واپس ہم جو ہے جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانا اور جہنم میں جانا کس وجہ سے ہوگا اس کو آگے اللہ بیان کرتے ہیں۔ اس میں یہ پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ایمان والا ہے وہ یقیناً جنت میں داخل ہو کر رہے گا، چاہے اپنی سزا بھگت کر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن کافر کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں داخل ہو جائے گا اور وہاں سے اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ لیکن جنت میں داخل ہونا اور جہنم میں داخل ہونا کس وجہ سے ہوگا آگے اللہ اس کو بیان کریں گے، ان کا جواب بھی دیں گے۔ تو جب ان کا یہ خیال تھا تو اپنے نبی کے اوپر اللہ نے اس آیت کو اتارا کہ نبی کہہ دو کہ اللہ سے انہوں نے کوئی عہد کر لیا ہے، یعنی اللہ سے کوئی گانٹھ سانٹھ کر لی ہے، اللہ سے انہوں نے کوئی بات کر لی ہے اور یہ طے کر لیا ہے اللہ سے کہ اللہ ان کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ یعنی ایسی بات تو آپس میں بیٹھ کر طے کر کے ہی ہو سکتی ہے کہ اگر آپس میں اس طرح بات طے نہ ہو، کیونکہ جنت میں داخل کرنا اور جہنم سے بچانا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ ان کی بات سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے کوئی عہد کر لیا ہو، اور اللہ اپنی عہد کے خلاف کرے گا نہیں۔
تو ایسا ہرگز نہیں ہے، انہوں نے کوئی اللہ سے عہد بھی نہیں کیا ہے۔ یا ام تقولون اللہ ما لا تفعلون، یا اللہ پر کوئی ایسی بات گھڑ رہے ہیں جھوٹ کہ جس کو یہ خود یہ جانتے نہیں ہیں۔ اور یقیناً ایسی بات ہے کہ نہ ان کا اللہ سے کوئی عہد ہوا ہے اور نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر یہ لوگ جھوٹ بات کر رہے ہیں جس کا نہ اللہ سے تعلق ہے اور اللہ کا ان سے کوئی تعلق ہے۔ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار، یہ والی آیت اور آگے والی آیت کے اندر اللہ نے ایک اصول بیان فرمایا۔ اصول یہ ہے جس کا خلاصہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جو آدمی دنیا میں رہ کر کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے اور بغیر ایمان کی زندگی گزارتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے، اس کو واپس وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس کے بالمقابل میں جو شخص ایمان کے ساتھ اور نیک عمل کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے گیا اور اس کے کچھ چھوٹے موٹے گناہ بھی ہیں تو وہ گناہ بھگت کر اس کو جنت میں داخلہ یقینی ہے۔ اب اس کا تعلق جنت میں جانا اور جہنم میں جانا، اس کا تعلق کسی نبی کے ساتھ نہیں ہے، نہ کسی اور انسان کے ساتھ ہے کہ اس کی وجہ سے ہم کو جنت مل جائے گی یا اس کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ جہنم میں جانا اور جنت میں جانا، اس کا تعلق ایمان کے ہونے نہ ہونے اور نیک عمل کے ہونے اور نہ ہونے کے ساتھ ہے، جس کو اللہ آگے بیان فرماتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں تم جہنم میں ہی رہو گے، کیوں؟ بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، جس نے برائی کی ہو اور گناہ ان کو گھیر لیں گے اور یہی لوگ جہنم والے ہیں۔ انہوں نے کیا برائیاں کی تھی؟ اب مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے سیئۃن، کہ سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ، برائیاں ان کو گھیر لے گی۔ برائیوں کے گھرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے گھرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر اتنے گناہ کیے ہیں کہ نیکی کی تھوڑی سی بھی جگہ نہیں ہے، نیکی کی تھوڑی سی جگہ نہیں ہے۔ جیسے ہم کہا جاتا ہے کہ کسی ایک آدمی کو بہت سارے وحشی آدمیوں نے پوری طرف سے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو اسی طریقے سے انہوں نے دنیا میں رہ کر کفر اور شرک اور نبیوں کا قتل، اس طرح ایسی برائیاں کی ہیں، ایسے گناہ کیے ہیں کہ چاروں طرف سے یہ لوگ برائیوں میں گھرے ہوئے ہیں، تو جنت میں جانا ان کا یقینی ہے ہی نہیں، جہنم میں جانا ان کا یقینی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ تمہارے جو تم خیال کرتے ہو نا کہ نبیوں کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤں گے، یہ تمہارا خیال باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کے اوپر رہنا بھی مت۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ یہی جہنم والے ہیں۔ اور اس طریقے کے جتنے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں رہ کر کفر اور شرک اور برائیاں کی ہوگی اور اپنے آپ کو برائیوں سے گھیر لیا ہوگا، یہ لوگ جہنم میں داخل ہو کر رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے، واپس وہاں سے نکلنے کی امید ختم ہو جائے گی۔ پھر آگے اللہ نے دوسرا اصول بیان فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، جو ایمان لے آئیں گے، جو نیک عمل کریں گے، یہی جنت والے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی پیاری بات اور کتنا پیارا اصول بیان کر دیا کہ آدمی کو اگر جنت میں جانا ہے اور جہنم سے بچنا ہے تو اس کا تعلق اپنے خاندان کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر کسی نبی کا آنا نہ آنا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے اور عمل کے ساتھ ہے۔ جس کا ایمان ہوگا اور اس کے ساتھ نیک اعمال ہوں گے، وہ شخص جنت میں جائے گا۔ اور آگے بیان فرمایا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، یعنی ایمان والا ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا، اس کو دوبارہ وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر ایمان والے کے اس کے کھاتے کے اندر کچھ گناہ ہے، کچھ برائیاں ہیں، تو جہنم میں داخل ہونے کے بعد نکلنے کی امید پوری ہے کہ وہاں سے اس کو نکالا جائے گا، کیونکہ اس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری ہے، چاہے اس نے بڑے بڑے گناہ کیے شرک اور کفر کے علاوہ، کہ اگر آدمی نے شرک اور کفر کر لیا تو پھر ایمان سے نکل جائے گا۔ شرک اور کفر کے علاوہ بہت سارے اگر اس نے گناہ کیے ہیں تو وہ گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن جنت میں داخل ہونے کے بعد واپس نکلنا اس کے لیے جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جنت میں ہوگا، اس کو واپس وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔
گویا ان 3 آیتوں کا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آدمی ہم اپنی زندگی کو خود دیکھیں کہ میں اپنی زندگی کیسے گزارتا ہوں۔ اچھا، بہت سارے لوگ ابھی بھی دنیا کے اندر اس خیال کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ نیک اعمال نہیں کرتے ہیں، فرائض کو پورا نہیں کرتے ہیں، سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے، بس یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو ان کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے یا ان کی وجہ سے ہم کو کامیابی مل جائے گی۔ عزیز و بزرگوں، کامیابی کسی انسان کی وجہ سے نہیں ملتی ہے، بلکہ ایمان اور نیک اعمال کی وجہ سے کامیابی ملے گی، جس کو اللہ نے قرآن کریم میں صرف ایک جگہ پر نہیں بلکہ کئی جگہ پر صاف صاف بار بار بیان فرمایا کہ آدمی کو کامیابی دنیا کی اور آخرت کی اس وقت ملے گی جب اس کے خاتے کے اندر ایمان ہوگا اور نیک اعمال ہوں گے۔ نیک اعمال سے مراد وہ سارے اعمال جس کو اللہ نے کرنے کا حکم فرمایا اور جس سے بچنے کا حکم فرمایا، اور جس کو نبی نے کرنے کا حکم فرمایا اور جس سے بچنے کا حکم فرمایا، یہ سارے نیک اعمال ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے اندر غور کریں کہ میرے نیک اعمال کتنے ہیں، میرے برے اعمال کتنے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم بھی جنت میں ہی داخل ہوں گے، کیونکہ ہمارے پاس ایمان ہے اور کچھ نیک اعمال بھی ہمارے پاس ہیں۔ لیکن آدمی کو چاہیے کہ وہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو، اس کے اندر آدمی کی عزت زیادہ ہے۔ ایک تو ہے سزا بھگت کر جنت میں داخل ہونا، اور دوسرا ڈائریکٹ جنت میں داخل ہونا۔ اور دعاؤں کے اندر اللہ سے یہ بھی مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرما دے، بغیر حساب کتاب کے۔ اس لیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا تذکرہ کر رہے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حساب کتاب کے بارے میں پوچھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں جواب دیا کہ عائشہ، جس کا حساب لیا گیا وہ تو پھنس گیا، جس کا حساب لیا گیا وہ تو پھنس گیا، اور جس کا حساب نہیں لیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے اللہ سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا بھی ہے، آپ خود اپنی دعاؤں میں اس دعا کا اہتمام کرتے تھے کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے اور ہمارا نامہ اعمال چیک ہی نہ ہو، کھولا ہی نہ جائے کہ جانے دو اس آدمی کو اندر داخل کر دینے دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے اعمال کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور دوسروں کے اوپر بھروسہ کرنے کے بجائے ہم خود اپنے ایمان کے اوپر، اپنے اعمال کے اوپر بھروسہ رکھیں کہ میرے اعمال، میرا ایمان مجھے دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور جنت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اور سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے ایمان اور نیک اعمال، کہ اسی کے اوپر اللہ نے جنت اور جہنم کو ٹکا کے رکھا ہے، اسی کے اوپر اس کی بنیاد بنا کے رکھی ہے کہ جس کے پاس ایمان ہوگا، جس کے پاس نیک عمل ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، جس کے پاس نیک عمل نہیں ہوں گے وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آج ہم سن رہے بہت سارے واقعات کہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر، اپنا مسلمان ہونا چھوڑ کر، غیروں کے تہوار کے اندر شریک ہو کر اور ان کے مذہب کو اختیار کر کے اپنے ایمان اور اسلام کو بیچ کر اندر جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جنت اور جہنم کا یقین نہیں ہے۔ جس آدمی کو جنت اور جہنم کا یقین ہوگا وہ اپنے ایمان کو نہیں بیچے گا، وہ اپنے ایمان کو نہیں چھوڑے گا، نیک اعمال نہیں چھوڑے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرتد ہو جانے سے یعنی اسلام سے پھر جانے سے اور ہماری نسلوں کی اور ہماری بھی، ہمارے گھر والوں کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا